جلال پور پیروالا میں متعدد بند اس وقت ٹوٹ چکے ہیں۔ مجموعی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو کل 22 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا اور بھارت کو تگڑا جواب دیا، جس کے بعد اب بھارت میں ایک تباہی مچ گئی ہے۔ میجر عدنان اسلم شہید نے اپنے ہی ساتھی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال کی صورت میں پیش کر دیا اور اپنے ہی ساتھی کی جان بچاتے بچاتے خود اللہ کو پیارا ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور موجودہ صورتحال۔ پاکستان بھر میں اس وقت سینکڑوں لوگ سیلاب کی زد میں ہیں، سینکڑوں ایکڑ زمین زیر آب آ چکی ہے اور پاکستان میں اس وقت تباہ کاریاں عروج پر ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکی ہے اور جنوبی پنجاب کے علاقے خاص طور پر جلال پور پیروالا میں سنگین صورتحال ہے اور سیلاب کی ہولناک تباہ کاریاں عوام کو متاثر کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جلال پور کی کچھ یوں ہے کہ اب تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,22,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ آج صبح میں 25 سے 30,000 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور مختلف حفاظتی مقامات پر ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے یہاں پر جو زیر آب آنے والی زمینیں ہیں، یہ بھی کئی سو ایکڑ تک اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور کئی کروڑوں پر مبنی یہ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پانی کی سطح کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو دریائے چناب کے ہیڈ پنجنت کے مقام پر اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ 6 لاکھ کیوسک سے لے کر 6,47,000 کے قریب کی سطح پر ہے، جو ایک خطرناک سطح کنسیڈر کی جاتی ہے۔ سیلابی صورتحال میں جلال پور پیروالا میں اس وقت ضلع انتظامیہ انتہائی متحرک ہے، جبکہ پاک افواج کے چاقو چوبند دستے بھی سینکڑوں کشتیوں، ہیلی کاپٹرز اور تھرمل امیجننگ ڈرونز کے ذریعے سے ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو باقاعدہ طور پر متعدد علاقوں سے ریسکیو کر حفاظتی مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے اور اب تک جلال پور پیروالا اور اس کے مضافات میں انتظامیہ کی جانب سے 25,000 سے زائد ریلیف کیمپس لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جلال پور پیروالا کے لوگوں کو رہائش دی گئی ہے۔ اس وقت جلال پور پیروالا انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اور اب تک یہاں پر 5 افراد بھی جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹنے سے 5 افراد جہاں بحق ہوئے، جبکہ 15 افراد کو موقع پر پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے ریسکیو کر لیا گیا اور پاک فوج کے نوجوان اس وقت چاقو چوبند دستے ان کے فیلڈ میں موجود ہیں اور جوان از خود پانی میں اتر کے نہ صرف انسانوں کو بچا رہے ہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی بچا کر محفوظ مقامات پر شفٹ کر رہے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور اس تباہی سے سینکڑوں لوگ متاثر ہیں اور متعدد علاقوں سے حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کو بھی پاک افواج اور ریسکیو کے چاقو چوبند دستوں کی جانب سے ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو 1122 کے از خود کئی نوجوانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریسکیو آپریشنز کے دوران، کیونکہ متعدد علاقے کئی فٹ پانی کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں، تباہ کاریاں عروج پر ہیں اور جبکہ ریسکیو آپریشنز میں بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ریسکیو 1122 سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے اور پاک افواج کے تمام تر چاقو چوبند دستے اپنی ہر ایک کوشش لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ جلال پور پیروالا کی عوام کو ریسکیو کر سکیں اور ان کی جان و مال کو بچا سکیں۔ جلال پور پیروالا میں متعدد بند بھی اس وقت ٹوٹ چکے ہیں، جس میں موزہ شاہ رسول، بیٹ واہی جیسی بستیاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے زیر آب آ چکی ہیں اور اب جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ درختوں پر قیام کر رہے ہیں اور گھروں کی چھتوں پر ہیں اور پانی کی سطح میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاک افواج اور ریسکیو 1122 نے اپنی کاروائیاں مزید بڑھا دی ہیں اور ریسکیو آپریشنز کو مزید بڑے پیمانے پر جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اب تک کل پنجاب اور جنوبی پنجاب سے لے کر جلال پور پیروالا کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو کل 22 لاکھ افراد
پورے پنجاب سے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ جلال پور پیروالا میں ہی صرف 1,22,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور سیلاب کی زد میں ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ، پاک افواج اور ریسکیو 1122 کی جانب سے ریسکیو آپریشنز باقاعدہ طور پر جاری ہیں، شیلٹرز، ادویات اور امدادی کارروائیاں جاری و ساری ہیں، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ جلال پور پیروالا کی عوام جو کہ ان تمام تر بستیوں کے قریب رہ رہے ہیں وہ مزید حفاظتی مقامات پر از خود پہنچ جائے تاکہ مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ جہاں ایک طرف پاکستان سیلاب کی زد میں ہے تو وہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بھی جاری و ساری ہیں، اور ایک بڑا دہشت گردی کا منصوبہ بھارت کی جانب سے بنو میں کیا جا رہا تھا، جس کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا اور بھارت کو تگڑا جواب دیا، جس کے بعد اب بھارت میں ایک تباہی مچ گئی ہے، اور وہ تباہی اس صورت میں ہے کہ جو بھارت ایک سپانسر دہشت گردی جاری و ساری رکھے ہوئے تھا، 8 ستمبر 2025 کو بنو جانی کھیل میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے خارجی سرگنا علیم الحق عرف منصور کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یہ جہنم واصل ہونے والا دہشت گرد جو کہ خارجی سرگنا حافظ گل بہادر اور صدیق اللہ گروپ کا مین کردار کنسیڈر کیا جاتا ہے، مین کمانڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہونے والی متعدد دہشت گردی کارروائیوں کا سرگنا تھا، جس کو باقاعدہ طور پر سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں نے جہنم واصل کر دیا۔ یہ بھارت کا وہ مکروہ چہرہ تھا جو کئی عرصہ سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ KPK میں بڑی دہشت گردی کرنے میں ملوث پایا جاتا تھا۔ بالآخر بھارت کے اس ایک کتے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جہنم واصل کر دیا گیا، اور پاک افواج کا ایک اور نوجوان سپوت جو کہ SSG کمانڈو میجر شہید عدنان اسلم، جو کہ اس وقت ہر ایک پاکستانی کی زبان پر ہے، ہر ایک پاکستانی کا ہیرو ہے، اور میجر عدنان اسلم کو تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یاد کیا جائے گا جب بنو میں جاری فتنۃ الخوارج میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن جاری تھا، جب ایک دہشت گرد نے چھپ کر حملہ کیا تو میجر عدنان اسلم شہید نے اپنے ہی ساتھی کو دہشت گرد کی گولی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال کی صورت میں پیش کر دیا، اور اپنے ہی ساتھی کی جان بچاتے بچاتے خود اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج یہ قوم کا سپوت ہر ایک کے لیے ہیرو ہے، اور یہی پاک افواج کے وہ چاقو چوبند دستے ہیں، یہی پاک افواج کے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے ہی لازوال قربانیاں اس ملک و قوم کی سلامتی کے لیے پیش کی ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر میجر شہید عدنان اسلم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک پاکستانی اس کے والدین کے لیے دعا گو ہے کہ ایسا عظیم بہادر بیٹا جن والدین نے پیدا کیا ان کو سلام عقیدت ہے۔ اس وقت پاکستان انتہائی مصیبت میں ہے، سیلاب نے ہر طرف تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام پاکستانی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اپنے پاکستانیوں کی مدد کریں، اور جس طریقے سے ایک طرف پاکستان سیلاب کی زد میں ہے اور دوسری جانب بھارت کی جو گندی نگاہ ہمیشہ سے پاکستان پر رہی ہے، اس گندی نگاہ کی وجہ سے جو دہشت گردیاں کی جا رہی ہیں، اس کا بھی پاک افواج اور سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اس وقت ایک بڑی آزمائش میں ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، یہ کڑا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ہم پاکستانی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ جس طریقے سے اس سیلابی صورتحال میں پاک افواج ضلع انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے افسران کے ساتھ، اور ریسکیو آپریشن 1122 کے ساتھ اور دیگر عوام کے ساتھ جس طریقے سے مل کر اپنے ہی بھائیوں کو بچانے میں مصروف و عمل ہیں، اپنی ہر ایک چیز عوام الناس کے لیے پیش ہیں، ایسے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل کر اپنے اس ملک کو اس مصیبت کے وقت سے نکالیں اور اپنے آپ کو دکھا دیں کہ ہم سب پاکستانی ایک ہیں، اور جیسا بھی وقت آ جائے ہم تمام تر اپنی سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک و پاکستان کی حفاظت کے لیے پیش ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت، اور ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ بگاہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔